السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، اللہ رب العزت کے عظیم تر احسانات میں سے بہت بڑا احسان ہے کہ انسان بنایا۔ انسان بنانے کے بعد کلمے کی دولت نصیب فرمائی اور مسلمان بنایا۔ مسلمان وہ بھی کسی عام پیغمبر کے امتی نہیں، بلکہ سید الرسل خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ اللہ تیرا شکر ہے۔ حضرات گرامی، اس وقت جب دنیا کی آبادی 8 ارب سے متجاوز، ان میں سے کلمہ پڑھنے والے 2 ارب سے متجاوز، شکر ہے اللہ کا کہ کوئی پیغمبر کی تصویر بھی نہیں، کہیں پہ سوشل میڈیا کا اکاؤنٹ بھی نہیں، لیکن کائنات میں سب سے زیادہ فالوورز اگر آج بھی ہیں تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حضرات گرامی، شافع محشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کے سٹیج سے آپ ہر خطیب کا، داعی کا، مبلغ کا بھرپور مخصوص لب و لہجے میں ان کی دعوت کو، گفتار کو، پروگرام کے حوالے سے موضوع کو سنتے چلے آ رہے ہیں۔ میرے ذمہ جو عنوان ہے وہ صرف اتنا ہے کہ آپ کا جو بھی مسلک ہے، جو بھی گروہ ہے، جو بھی جماعت ہے، مبارک ہو۔ آپ کے پیار پر ہمیں محبوب سے کسی قسم کا کوئی شک نہیں، بس ہماری دعوت یہ ہے کہ شافع محشر پہ اعتبار کرو۔ پیار کا دعویٰ ہر کوئی کر رہا ہے،
لیکن افسوس یہ ہے کہ آج کے مادی دور میں مجھے اور آپ کو میرے محبوب پر اعتبار نہیں رہا، اور یہ معاملہ اتنا خوفناک ہے، خطرناک ہے کہ اس میں ہماری نسلیں، آنے والی نسلیں، ان کا اعتبار رب سے بھی اٹھ رہا ہے، وحی سے بھی اٹھ رہا ہے، جبریل امی کی امانت سے بھی اٹھ رہا ہے۔ نہ قرآن پر یقین، نہ آیات پر یقین، نہ ہی صادق و امین کے اوپر کوئی اعتبار، نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا اعتبار، نہ آپ کی کسی روایت کا اعتبار۔ چاروں طرف غیر تو غیر تھے، اپنے بھی جس وقت دیکھیں جب دیکھیں بس رد کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں۔ پیار کا دعویٰ بہت بڑا ہے مگر اعتبار کا فقدان ہے۔ اور باب انتظامی اگر ہیں تو یہ قرب و جوار میں آپ کے ساتھ اگر اس قسم کے یہ ڈھک شک ہیں تو یہ میرے خیال میں کمزوری کی علامت ہے۔ دوست احباب کو ذرا پیار سے سمجھایا جائے کہ یہ سیرت کا عنوان ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کی مجلس ہے، تو کلمہ پڑھنے والا اس چیز کی انشاءاللہ حیا کرے گا۔ علم نہیں ہے دوست احباب کو، اگر جانتے ہوتے تو شاید اس طرح کا رویہ نہ ہوتا۔ احباب گرامی، میں دونوں پہلو آج احباب کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک یہ کہ دنیا نے پروپیگنڈا کر رکھا ہے کہ اہل الحدیث کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار نہیں ہے۔ میرے بھائی، تیری سوچ، تیری فکر، تیری مجبوری، کیونکہ آپ کو یہ سب کچھ پڑھایا ایسے انداز میں گیا ہے، سکھایا ایسے انداز میں گیا ہے، اور بات ایسے ماحول میں کی گئی ہے کہ تو مان بیٹھا ہے۔ میں نے بڑے سارے اہل علم کو، اہل دل کو، اہل نظر کو، اہل فکر کو ممبر و محراب کے وارثوں کو دیکھا ہے کہ جو نہاد ہو کے، باوضو ہو کے، پوشاکیں پہن کے، قبہ و دستار کا استعمال کر کے، ممبر پہ چڑھ کے، اللہ کے گھر میں داخل ہو کے، باوضو ہو کے، قرآن مجید ہاتھ میں پکڑ کے، سر پہ دھر کے، اپنے ماننے والوں کو یہ بات حلفاً کہتے ہیں کہ لوگوں، یہ جو وہابی ہیں نا، ان کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار نہیں۔ غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ اگر عام آدمی جو اپنے عالم اور خطیب اور داعی پہ اعتماد کرتا ہے، وہ اللہ کے گھر پہ اعتماد کرتا ہے، وہ ممبر و محراب پہ اعتماد کرتا ہے، جب ایک شخص کو دیکھے گا کہ وہ نہایا ہوا ہے، وضو کیا ہوا ہے، صاف ستھری پوشاک پہنی ہوئی ہے، معطر ہو کے، عطر لگا کے، خوشبو لگا کے، سرمے پہن کے آیا ہوا ہے، اور اس نے ممبر پہ چڑھ کر کے، ہاتھ قرآن میں پکڑ کر کے، قسم اٹھا کے حلفاً کہا ہے کہ لوگوں، اس گروہ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار نہیں، تو لوگ اعتبار نہ کریں تو کیا کریں؟ لوگ اعتبار نہ کرتے تو کیا کرتے؟ وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیقے سے۔ رب کے گھر میں آ کے اس طرح کا پروپیگنڈا کرنا یہ شیوا بن چکا ہے۔ پوچھنے والا کوئی نہیں، دلیل مانگنے والا کوئی نہیں، سامنے بات کرنے والا کوئی نہیں، روکنے یا ٹوکنے والا کوئی نہیں، بس جس کے من میں جو آ رہا ہے وہ بولے جا رہا ہے۔ دنیا اعتماد کر کے بیٹھی ہے، عوام کا
اتنا قصور نہیں ہے کہ جتنا ان لوگوں کا ہے جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کو لے کے منبر و محراب پہ چڑھ کے آپ ہی کے خلاف پراپیگنڈا کرا ہے۔ مجھے یہاں تھوڑی سی تاریخ بھی دکھانی ہے اور پھر اپنے مسلک کے حوالے سے خالصتاً کتاب و سنت پہ مبنی دعوت دینی ہے تاکہ میرے بھائی کے کل کو اعتراض نہ رہے کہ جناب ہمیں آپ نے بتایا ہی نہیں تھا۔ ہم عرض کر دیتے ہیں، باقی جناب کی مرضی ہے، زبردستی کا سودا نہیں ہے، یہ دین ہے، یہ دلیل سے بات کرتا ہے۔ لست علیہم بمسیطر، یہ ڈنڈے سوٹے کی زبان استعمال نہیں کرتا۔ حضرات جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ جو تاریخ سے اور میرے پیغمبر کی سیرت سے واقف ہیں، آپ کو سب کو پتا ہوگا کہ کائنات کے سب سے سچے، صادق اور امین انسان کو اپنوں نے ہی کذاب کہا تھا۔ صادق اور امین صداقت تھی اور حقیقت تھی۔ جب انہوں نے اللہ وحدہ لا شریک کی بات کی تو انہیں کو کذاب کہنا یہ انہیں کا وطیرہ تھا کہ جنہوں نے میرے محبوب کی خوشی میں انگلیاں ہلا کے لونڈیاں آزاد کی تھی۔ کیا بولا تھا؟ کذاب، صرف جھوٹا نہیں، بدترین جھوٹ بولنے والا۔ کسے کہا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پراپیگنڈے کا ستیہ ناس جائے کہ اس نے کائنات کے سب سے عقل مند، ذہین و فطین انسان کو پاگل بھی کہا ہے، مجنون بھی کہا ہے، دیوانہ بھی کہا ہے۔ اور برا جائے اس پراپیگنڈے کا، اس تعصب کا کہ اس نے کائنات کے سب سے امین انسان پہ جبرائیل امین کی لائی ہوئی وحی پہ اعتبار کرنے کی بجائے، یقین کرنے کی بجائے بد یقینی کی فضا پیدا کی اور کہا کہ نہیں، یہ بندہ درست نہیں ہے۔ ان ہی الا اساطیر الاولین، یہ قرآن بھی نہیں، یہ وحی بھی نہیں، اس کے ہاتھ کوئی پرانے قصے کہانیاں لگ گئی ہیں، یہ صرف کہانی سنا رہا ہے، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے اسے۔ میرے بھائیوں، حالات کل بھی وہی تھے، حالات آج بھی وہی ہیں۔ آپ آیت پڑھے تو بھی رد، روایت پڑھے تو بھی انسانوں کی دوریاں، آپ میرے پیغمبر کا قول پڑھ کے صحیح سنائیں تب بھی پراپیگنڈا، آپ میرے پیغمبر کا فعل اور عمل بھی بتائیں تب بھی لوگوں کی نفرت، اور آپ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر اور آپ کی سیرت طیبہ، عادات اور خصال اور سیرت کا بیان کریں، دنیا تب بھی آپ سے نفرت کرتی ہے اور دوریاں اختیار کر کے بیٹھی ہے۔ سبب صرف اتنا ہے کہ بات ہادی اور رہبر اور شافع محشر کی ہے۔ کیوں کرتے ہو؟ کائنات کے سب سے بہترین انسان کو جادوگر بولا گیا، جس نے انتروں منتروں اور جنتروں کی گردنیں کاٹ دی تھی، اسی کو ساحر کہا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا آپ واقعتاً ایسے تھے؟ آپ تھکے ہوئے ہوں کوئی بات نہیں، جسم تھک جاتے ہیں، ذہن کو نہیں تھکنا چاہیے۔ حاضر دماغی آج کی یہ کانفرنس آپ کو سوسائٹی میں، معاشرے میں، ماحول میں، محلے گلی میں، دوست احباب میں، یارانوں میں، دوستانوں میں، مجلسوں میں بیٹھے ہوئے، حتیٰ کہ کسی ریڑھی پر، چھاپڑی پر کاروبار کرنے والے تلک آپ کو خود پہنچا رہی ہے کہ پہنچیے، دعوت دیجئے، لوگوں کو بلائیے۔ ذہنوں میں زہر بھر دیا گیا ہے، نفرتیں پیدا کر دی گئی ہیں، شدید ترین فتوے کس دیے گئے ہیں، اور بڑے طریقے اور سلیقے سے جھوٹ بول بول کے اتنے تواتر سے بولا گیا ہے کہ عام آدمی یہ سمجھنے لگ گیا ہے کہ اہل الحدیث کو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ پیدائش کی خوشی، نہ ولادت کی خوشی، نہ آمد کی خوشی، نہ آپ کی
جان کی خوشی، نہ جانے جانا کی خوشی، اور نہ اس جو ہے وہ کائنات کے امام کی خوشی۔ لوگوں اس سے بڑا بہتان کوئی نہیں، پراپوگنڈا کوئی نہیں۔ سب سے پہلے اس کا جواب سن لے تاکہ پھر میں یقین و اعتبار کی کچھ باتیں اپنے مسلک کے حوالے سے کتاب و سنت کی بنیاد پہ احباب کی نظر کروں۔ میرے بھائیوں، دنیا کو پیار کس حوالے سے ہے مجھے بھی تھوڑا بتائیں۔ میرے سامنے گھر والا آ گیا، کہنے لگا پروفیسر صاحب آپ کو محبوب سے پیار نہیں ہے۔ میں نے کہا بھائی آپ مجھے کب سے جانتے ہیں؟ کہا جی میں 2-3 سال سے یہاں آیا ہوں، میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو نہ آپ کی نہ آمد کی خوشی ہے، نہ آپ کی ولادت کی خوشی ہے، نہ آپ کی پیدائش پہ خوشی ہے، نہ کسی اور حوالے سے۔ میں نے پوچھ لیا اور آپ سے بھی یہی کہوں گا، حق بنتا ہے پوچھیے۔ کہنے لگے کہ جناب آپ کو خوشی اس لیے نہیں ہے کہ آپ نے کبھی بھی آپ کی آمد پہ لائٹنگ نہیں کی، لائٹنگ نہیں کی۔ سمجھ گئے؟ اب مجھے کیا جواب دینا چاہیے، مجھے کیا کہنا چاہیے جب ذہن یہ بن گیا ہے کہ اگر وہاں بھی لائٹنگ نہیں کرتا تو مطلب یہ ہے کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار نہیں ہے۔ میں نے پوچھ لیا، غصہ نہ کرے آج کوئی ضروری گل ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ ہاں جی مہربانی۔ میرے محبوب علیہ السلام کی آمد پہ جس نے لائٹنگ کری، یہ معیار بنا دیا گیا کہ اسے پیار ہے، کسی دوسرے کو پیار نہیں ہے۔ میں نے پوچھا، میں نے کہا بھائی جان اگر لائٹ نہ ہو تو پھر پیار نہیں ہوتا۔ یہ باتیں ہم کر رہے تھے کہ اسی دوران میں لائٹ چلی گئی اور اس کی لگائی ہوئی لائٹیں بجھ گئی۔ میں نے پوچھا کہ جناب بولے وہ لائٹیں بجھ گئی، جب تک لائٹ نہیں آئے گی مطلب یہ ہے کہ آپ کو پیار نہیں ہے؟ کہنے لگا جی ہے۔ تو میں نے کہا تو نے میرے گھر پہ کبھی نہیں دیکھا کہ 12 مہینے الحمدللہ کبھی لائٹ بجھی نہیں ہے؟ لائٹ ہو یا نہ ہو، میں نے جو لائٹیں لگا رکھی ہیں لوگوں کے لیے راستے میں، یہ جگمگ کرتی رہتی ہیں۔ کہیں دا جی وہ تو ویسے دوسریاں لائٹاں ہوئی ہیں نا، پھر وہ تو دوسری لائٹیں ہوئی۔ میں نے کہا تو نے میری کبھی راتیں نہیں دیکھی، ہر رات ہزاروں واٹ کی لائٹوں میں آنکھیں ڈال کے اگر میں کسی سٹیج پہ ہوں تو تب جب نظریں جواب دے جاتی ہیں، دیدے جواب دے جاتے ہیں، لوگوں کے چہرے دیکھنے مشکل ہو جاتے ہیں، اور لوگوں سیرت کا عنوان رکھ کے ہر رات پیغمبر علیہ السلام کے تذکرے کرنے میں گزرے، آتے ہوئے 4-4 گھنٹے کا لمبا سفر، اور پھر گاڑیوں کی بتیوں میں، لائٹوں میں، ہیوی لائٹوں میں آنکھیں ڈال کے سفر کرنا، پھر واپس 3-4 گھنٹے کا سفر، ساری رات جگمگ میں لائٹوں میں آنکھیں ڈال کے، یہ میرے سفر اگر اللہ اور اس کے رسول کے لیے اخلاص کی بنیاد پہ ہے اور تجھے نظر نہیں آ رہے تو پھر یہ تیری 12 دن کی لائٹیں کیا کرے گی؟ اگر لائٹ ہی معیار ہے تو الحمدللہ، لائٹ نہ ہو تو میرے جنریٹر چل رہے ہوتے، اگر وہ بھی نہ ہو تو یو پی ایس کام کر رہے ہوتے، اگر بات روشنی کی لائٹنگ کی ہوتی تو الحمدللہ پوری دنیا تیرے بیلی جو ہیں وہ تقریباً 10-12 دن کرتے ہوں گے۔ میرے اہل الحدیث کو رب نے یہ شرف دیا ہے کہ کوئی رات خالی نہیں ہے کہ جب 3-3 4-4 ڈائریوں میں لکھے ہوئے پروگرام کرنے جو ہے وہ مشکل ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ پیار نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ الحمدللہ، رب کا شکر ہے۔ پھر کہنے لگا کہ تسی تے غصہ ہی کر گئے، غصہ ہی کر گئے۔ میں کہ نہیں بھی رہے، اللہ دا شکر ہے اسے غصہ ادو بھی نہیں سی کیتا جدو لائٹ نہیں سی ہوندی۔ تجھے کیا علم کہ میں نے سیرت کی بے شمار کتابیں چاند کی روشنی میں پڑھی ہوئی، میرے ڈیرے پہ لائٹ نہیں تھی، ہمارے گھر میں نہیں تھی، لیکن جب چھٹیاں ملی جامعہ سلفیہ سے گئے،
جو ذمہ داری تھی، جو ورق تھے، جو سیرت کے تحریری مقابلے تھے، جو تقریری مقابلے تھے، ان میں جو حصے لینے ہوتے تھے، جو عبارتیں لکھنی ہوتی تھی، جو اقتباس اٹھانے ہوتے تھے، جو کتابوں کی ورق گردانی کرنی ہوتی تھی، ارے تیرے لیے بڑا آسان گزرا، آسمان کی راتوں کے ستارے بھی گواہ، تیرے رب کا چاند بھی گواہ کہ ان لوگوں نے اندھیروں کو نہیں دیکھا، روشنی مدم تھی نہیں دیکھا۔ الحمدللہ ان کا پیار کا معیار ہی کچھ اپنا ہے۔ کبھی بیٹھے تو تمہیں بتائیں نا کہ ہمارا معیار کیا ہے۔ پھر میں نے پوچھا اور آج بھی پوچھتا ہوں، لوگ کہتے ہیں آپ لوگوں کو پیار نہیں، میرے پیار کا اعتبار دیکھ، محبت دیکھ۔ یہ جتنے سٹیج پہ علماء بیٹھے ہیں نا، اور جتنے طالب علم بیٹھے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم محبوب سے پیار اپنے بچوں کو دیتے نہیں ہیں؟ تجھے علم ہی نہیں ہے کہ ہم جو پیار دیتے ہیں ساری دنیا اس سے محروم ہے۔ پتہ کر، جب میرے خاندان میں، میرے علماء کے خاندان میں، اہل الحدیث کے خاندانوں میں، جب بڑے بڑے عالی شان اداروں میں، مہنگے ترین انسٹیٹیوٹس میں، برانڈڈ کالجز اور یونیورسٹیوں میں دنیا کے بچے سمیسٹرز کی لاکھوں فیسیں دے کے مہنگے ترین ڈالوں میں اور برانڈڈ گاڑیوں میں بیٹھ کے گن مینز کے ساتھ جا کے آکسفورڈ کے اور دیگر یونیورسٹیوں کے مہنگے ترین نصاب لے کے بڑی جو ہے اونچی اونچی فیسیں دے کر کے جب وہ جا رہے ہوتے ہیں اور پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ان کے فنکشن ہو رہے ہوتے ہیں، انہی دنوں میں اسی وقت میں میرا بچہ شدید ترین سردیوں میں اور دھند میں، بدترین گرمیوں میں اور لو میں کسی سائیکل یا موٹر سائیکل کے اوپر یا کسی چنگچی یا کسی رکشے پہ بیٹھ کے یا کہیں باپ کے ساتھ سائیکل پہ بیٹھ کے یا کہیں پیدل جا کر کے محلے یا گلی کی کسی مسجد میں جس پہ تیری کبھی نظر بھی نہیں پڑی، اس مسجد کی چٹائیوں پہ بیٹھ کے اس نے ایک ایک دو دو تین تین سال اپنے پاؤں جو نرم و نازک تھے ان پہ اتنے موٹے موٹے گٹے بنوا لیے، اور تہجد کے ٹائم سے پہلے اٹھ کے اس نے قال اللہ کو پڑھ کے، الحمدللہ کو پڑھ کے، انا اعطیناک الکوثر کو پڑھ کے، میرے محبوب کی نعت میں اترے ہوئے پورے قرآن کو پڑھ پڑھ کے سینے میں حفظ کر کے محفوظ کر کے اگر اس نے یوں زندگی گزاری ہے، اگر میں نے آقا کا پیار نہ دیا ہوتا تو وہ بھی آج کسی برانڈڈ گاڑیوں میں، برانڈڈ اداروں میں، ہائی فائی جو ہے وہ لوگوں میں بیٹھا ہوتا۔ آج وہ حافظ بن کے اگر نکلا ہے تو میرا پیار دیکھ، میرا اعتبار دیکھ۔ اور صرف اتنا نہیں، صرف اتنا نہیں، الحمدللہ دنیا جہان کی ہر نعمت مجھے میرے رب نے دی ہوئی تھی، اپنے باغات، اپنی کھیتی باڑی، کبھی شہر سے بازار سے کچھ خریدنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی، لیکن جب ماں نے فیصلہ لیا، ماں بریلوی ہے، دنیا کا کوئی حرف پڑھنا نہیں جانتی، ددیال دیوبندی ہے، اس طرف کا رجحان ہے، لیکن جس وقت باپ نے اپنے گوشہ جگر کو اور ماں نے اپنے گوشے کو توڑنے کا فیصلہ کیا، کھیتی باڑی ختم ہوتی ہے تو ہو، باغات ختم ہوتے ہیں تو ہو، جدائی پڑتی ہے تو پڑے، بیٹا تو نے دین پڑھنا ہے، بابا میں نے سپیس پہ جانا ہے، میں نے فضا میں جانا ہے، میں نے سائنسدان بننا ہے، میں نے خلاؤں کے سفر کرنے ہیں، بیٹا یہ محدود سفر ہیں، ان سے پرے بھی ایک سفر ہے، اسے رحمان اور بری سے ملاقات کا سفر کہتے ہیں۔ بیٹا وہ کسی مدرسے میں کسی ادارے کی چٹائیوں میں بیٹھے گا تو ملے گا، باپ جامع سلفیہ چھوڑ کے گئے، تو میرا پیار دیکھ، میرا اعتبار دیکھ، میں صرف مثال دے رہا ہوں، باقی میرا ہر طالب علم، ہر استاد کوئی شیخ نہیں بنتا، کوئی مفسر نہیں بنتا، محدث نہیں بنتا، اور لوگوں کو محرف نہیں بنتا، کوئی ادیب ادیب نہیں بنتا، خطیب نہیں بنتا، دائی نہیں بنتا، یہ شاف معاشر کانفرنس کی انتظامیہ یہ ایسے نہیں بن جاتی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، بات ایک یا دو دن کی نہیں، 1999 میں 89 میں جب فیصل آباد چھوڑا گیا، ایک دن کی بات
نہیں. لوگوں 99 کا سال، 90 کا سال، 91 کا سال، 92 کا سال، 93 کا سال، 94 اکتوبر تلک میں نے اہل الحدیث کے اداروں میں، مسجدوں میں، سوائے جمعے کے دن کے تب چھٹی ہوتی تھی، کوئی دن ایسا نہیں دیکھا کہ جب انہوں نے پورا دن ان کے اساتذہ نے قال اللہ و قال الرسول نہیں پڑھایا، رب کے قرآن کی کوئی آیت پڑھی نہیں جا رہی، پڑھائی نہیں جا رہی، سمجھی نہیں جا رہی، سمجھائی نہیں جا رہی، عمل کیا جا رہا ہے. حضرات میرے محبوب کی روایات پڑھی جا رہی، سیرت پڑھی جا رہی، ہسٹری پڑھی جا رہی، اصحاب پڑھے جا رہے، کتاب پڑھی جا رہی، جناب پڑھی جا رہی، اور میرے محبوب کے اہل بیت کے افراد کی عظمتوں اور شانوں کو پڑھا اور پڑھایا جا رہا ہے. حضرات امام بخاری کی صحیح پڑھائی جا رہی، امام مسلم کی صحیح پڑھائی جا رہی، امام مالک کی موطا پڑھائی جا رہی، اور لوگوں امام ابو داود کی سنن، امام ترمذی کی جامع، امام نسائی کی سنن، امام ابن ماجہ کی سنن، کتب احادیث ایک ایک کر کے لفظ لفظ پڑھا جا رہا، لفظ لفظ سنا جا رہا، اور دہرائی ہو رہی، پڑھائی جاری ہے. استاد سن رہے، تشریح بھی کر رہے، توضیح بھی کر رہے. یہ کوئی 1 سال کا دورہ نہیں، نصاب 8 سال کا ہے، تدریس حدیث کی 8 سال. ابھی بھی تجھے یہی شک ہے کہ ان لوگوں کو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار نہیں ہے؟ تو کیسے ایک بات یاد رکھ، اپنا کوئی لفظ جگر گوشہ جگر میرے مدرسے میں بھیج، 1 مہینے کی دال کی مار برداشت نہیں کرے گا. قورمے کھا کے، گوشت کھا کے، بریانیاں کھا کے، انواع و اقسام کے مرغن کھانے کھا کے، مٹھائیاں کھا کے بات کرنا بڑی آسان ہے کہ پیار نہیں. آ ذرا نیچے بیٹھ، آ چٹائیوں پہ بیٹھ، پھر 1-2 دن کی بات نہیں، 6 سال لگاتار جامع سلفیہ میں اہل الحدیث کی مخالفت میں میرے دن گزرے، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ جو پچھلے کہتے ہیں یہ لوگ ویسے ہی ہیں. مناظروں میں، مباحثوں میں، ہر موضوع میں جو منفی پہلو تھا اسے لیا. اگرچہ میں کچھ سیکھ رہا تھا، میں کچھ دیکھ رہا تھا، کچھ ٹیسٹر لگا رہا تھا، لیکن اللہ پوری دنیا بھی میرے پاس ہو تو میں اس مسلک پہ قربان کر دوں کہ جنہوں نے ہر رشتہ چھوڑا، ہر رشتہ توڑا، نہیں توڑا تو امام الانبیاء کا رشتہ نہیں توڑا، نہیں چھوڑا تو ان سے ناتا نہیں چھوڑا. یہ ایسے نہیں ہوتا. پیار نہ ہوتا، ہمارے اسلاف نے دل میں نہ ڈالا ہوتا. آپ پتہ کر، گھر میں ایک رشتہ پسند ہے نا، وہ دے تو تھوڑا جا سونا ہو رہا جاوے تو بندے دا دل نال ہی بدل جاندہ ہی. تو سونے جگتے جننے سونے آئے نہیں. ہمیں جامع سلفیہ میں، ہمارے مدارس میں، اہل الحدیث نے، ہمارے علماء نے، ہمارے اساتذہ نے، ہمارے محققین نے، ہمارے مفکرین نے، ہمارے مدبرین نے، ہمارے ان جو ہے بزرگوں نے، ہمارے ان اسلاف نے ہمارے دلوں میں، ہماری گھٹی میں اگر کچھ سبق ڈالا ہے تو ایک ہی ڈالا ہے، گزرے حسین لاکھوں زمانے کی نظر سے مگر دیکھا نہ تجھ سا کسی آنکھ نے. سب کچھ خدا سے مانگ لیا، ایک مصطفیٰ کو مانگ کے اٹھتے نہیں ہے ہاتھ. اب اس دعا کے بعد اور لوگوں اس سے بڑھ کے کچھ کہو گے. سارے جہان نے در در پہ امام بنائے، امتیوں کو گلے لگایا، بیعتیں کی. کوئی ایک وہابی تو لے کے آنا کہ جس نے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار چھوڑ کے کسی اور سے پیار ڈالا ہو. کوئی ہر جائی دکھا دے، کوئی 2 جائی دکھا دے، تجھے نہیں ملے گا. اب بھی تجھے میرے پیار پہ اعتبار نہیں. ہم نے کبھی رخ روڑ کے نہیں دیکھا. جنگ کیا ہے؟ لڑائی کس چیز کی ہے؟ کیوں لوگ گالیاں دے رہے ہیں؟ کوئی ذاتی جنگ ہے؟ پوری دنیا میں ایک فرد تو اٹھ کے کہے کہ تیرا میرا ذاتی مسئلہ ہے. میں نے کسی سے ذاتی مسئلہ بنایا ہوا آج تک؟ میرا کسی سے ذاتی مسئلہ نہیں ہے. بات صرف اتنی ہے کہ ہم محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں مگر ایک معیار رکھتے ہیں، اور یہ بلا وجہ نہیں ہے. دنیا نے ضعیف روایت اٹھائی، بیان کر دی، دینے والوں نے داد دی، اش اش ہوئی، بلے بلے ہوئی، واہ واہ ہوئی، پوری زندگی عمل کرتے گزر گیا. میرے مسلک کی پہچان دے.
الحمدللہ علماء بھی اگر کسی جگہ ایسی کوئی بات کر جائیں کہ جس میں ذوق ہو، اللہ کی قسم سینکڑوں محققین کے فون آتے ہیں، بیٹا یہ کیا ہوا ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے، اس کی سند درست نہیں ہے، بیٹا اس کے متن کے اندر یہ مسئلہ ہے، آپ منبر و محراب پہ بولنے والے ہیں، آپ اس میں احتیاط کیجئے، پڑھ لیا کیجئے، جب وقت کے نبی کو حکم ہے اقرا، قوم کو پڑھانا ہے تو پہلے پڑھ لیجئے، تمہاری بیٹا شان میں فرق نہیں آ جائے گا، سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا، جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاذ ہوتے ہیں۔ حضرات موضوع روایت لوگ بڑے مزے سے بیان کرتے ہیں، میرے شافع معاشر کانفرنس میں آیا ہے بیکار اور خالی وقت گزاری کر کے مت جا، کیا ہے موضوع روایت؟ ایک مثال دینے لگا ہوں، لولا لما خلقت الخلق، دنیا نے اس پہ اتنے پیسے کمائے، مجھے ایک ساتھی کہہ رہا تھا میری پوری زندگی سے ایک روایت پہ کماتی ہوئی گزر گئی ہے، 13 سالوں کی اتنی کمائی نہیں ہوگی جنہیں میں ایک مہینے کما لوں۔ میں نے کہا یار تجھے پتا نہیں کہ روایت موضوع ہے، ضعیف ہے موضوع؟ کہتا جی یہ رکھو اپنے گھر گلاں، سانو ساڈے مرشدہ نے جو پڑھا دیتا اسی اودے تے قائم ہاں، اور مرشدوں نے کیا پڑھایا تھا؟ علامہ ملا علی قاری الحنفی کتاب لکھی الموضوعات الکبیر، اور لکھا کہ بڑے بڑے دڑل، بڑے بڑے جھوٹ، بڑے بڑے قسم کے گھٹیا جملے جن کو حدیث بنا کے میرے پیمبر کا فرمان قرار دے کے میرے آقا کے ذمے بڑے بڑے جھوٹ لگائے گئے، امت کو بتا رہا ہوں کہ یہ جھوٹ اس کتاب میں وہ لکھے ہیں جو قوم نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مگر وہ حدیث نہیں ہے، لوگوں منتبہ ہو جاؤ، مگر میرے ان لوگوں نے کیا کیا؟ بڑی محبت سے وضو کر کے نہا کے ماشاءاللہ عطر لگا کے جبہ پہن کے دستار فضیلت لگا کے امامہ پہن کے ٹوپیاں انواع و اقسام کی سر پہ رکھ کے جب بات ہوئی تو منبر پہ چڑھ کے قرآن پکڑ کے کہنے لگے اے لوگوں میں رب دی قسم چک کے کہنا وا، اگر محبوب نہ ہوتے، آپ نے کہا ہے اللہ نے کہا ہے تو میں کائنات نہ بناتا۔ یہ دنیا جھوٹ کو اتنے تواتر سے بول گئی کہ لوگ اعتبار کر گئے، میں اعتبار نہ کرتا تو کیا کرتا، وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیقے سے۔ لوگوں اللہ کی قسم جھوٹ ہے میرے محبوب پہ، جھوٹے نے جھوٹ بولا ہے، سلیقے سے بولا ہے، حدیث شریف کہہ کے بولا ہے، موضوعات کو شریف کہہ کے بولا ہے۔ میں اس کے سامنے گٹر کو شریف کہہ دوں تو تکلیف ہو، میں گندگی کو شریف کہہ دوں گند شریف تو تکلیف ہو۔ یہ لفظ شریف اتنا ہی گیا گزرا ہے کہ دنیا کے بدترین جھوٹ اور جھوٹے کی بات پہ لگا کے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑنے کے لیے الموضوعات شریف کا حوالہ بنا کے قوم کو پیش کرتے ہو۔ اللہ کی قسم ہمارے منبر و محراب نے اس پہ بات کی اور کہا کہ اگر ہم زندگی میں کوئی ایسی روایت بیان کر جائیں جو جھوٹی ہے یا موضوع ہے یا ضعیف ہے یا من گھڑت ہے، ہمارا کوئی مرشد ہماری رہنمائی کر دے، کوئی عام آدمی انگلی اٹھا کے کہہ دے، ہم زندگی میں اگر زندہ ہیں تو رجوع کرتے ہیں، مر جائیں تو ہم اپنی قبر میں بھی اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا تب بھی رجوع ہے، ہمارا وہی موقف ہے جو خالص کتاب و سنت کا اور صحیح حدیث کا ہے۔ ہم نے اٹکل پچو نہیں کھیلے، ہم نے پیار کیا ہے تو اعتبار کیا ہے۔ آدھو مثالیں لے، میں تیرا سفر کرواؤں، ساری دنیا نے کہا، سب دنیا نے کلمہ پڑھا، میرے آقا نے کلمہ پڑھایا، میرا پیغمبر سے پیار بھی دے، اعتبار بھی دے، ساری دنیا کلمہ پڑھنے کا دعویٰ کرنے والی آئے روئے زمین پہ ڈھونڈے، 8 ارب کی آبادی میں دیکھے، 249 ملکوں میں جائے، شافعی معاشر کانفرنس کا اعلان ہے، یہ چیلنج نہیں ہے، اپنے گریبان میں ذرا جھانک، میرے پیار کو دیکھ، میرے اعتبار کو دیکھ۔ جھوٹے دعوے کر لینا بڑا آسان ہے، الحمدللہ ہم نے جب سے اپنے رب کا کلمہ پڑھا ہے، رب کو مشکل کشا مانا، حاجت روا مانا، ہر بگڑی بنانے والا مانا۔ حضرات کوئی کمی آئی ہو، کوئی دکھ آیا ہو، کوئی درد آئی ہو، کوئی آزمائش آیا ہو، کوئی بلیات آئی ہو، کوئی مصائب اترے ہو، بحران آئے ہو، لوگوں سیلاب آئے ہو، یا کوئی مسئلہ بنا ہو، اولاد نہ ہوئی ہو میرے مسلک کا ایک وہابی پوری دنیا میں پلانٹڈ نہ ہو، ڈالا نہ گیا ہو، صحیح معنوں میں ہو وہابی، کسی ایک ڈھیری پہ جا کے غیر اللہ
کے سامنے جھکا ہو، دکھانا تیرا کام ہے، اس در پہ سر رکھ دینا میرا کام ہے۔ حضرات، میں نعروں کا قائل نہیں ہوں، لگائیں محبت سے لگائیں، لیکن بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، میری محبت کا محبت جواب دے، منفی رویے چھوڑ مثبت جواب دے۔ پیغمبر میں جب فاران کی چوٹی پہ چڑھ کے قولوا لا الہ الا اللہ کہا، یہ انگلی اٹھائی، کامیابی کی گارنٹی اور ضمانت دی، کس نے مانا؟ پیار کا اظہار کرنے والے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں پیار کرنا ایک ہو رہے، کپڑے پانا ہو رہے، ٹمکانا ہو رہا ہے۔ کچھ لوگوں کو نا ٹمکانا بہت آتا ہے، آنے دی شے نہ ہوئے ہمیں کئی جان کے پاجی تو انہوں پتا کیڑا سٹاف پایا میں پاجی پایا جے تسی بھی تن کجیا میں بھی تن، نہیں پاؤندے تو سارے ہی نے، ایداں دا نہیں کسے پایا ہونا، کنے دا ہونا؟ میں نے کہا آپ نے خریدا ہے، آپ ہی بتا دیں، اتنا لمبا چوڑا جو ہے سوال و جواب کی نشست میں جا کے جو پھر میں ایسے پہیلیاں ڈال کے کیا نہیں پھر بھی تسی ماشاءاللہ دنیا دار ہو، پھر دے ٹور دے رہن دے ہو۔ میں کہ یار جان دے جنہیں دا لیا ہی دس دے دے کیڑی ایڈی گل ہے، وہ سوٹ ہی کی جدا دسنا پوے جڑا بول کے نہ دسے، کہندا نہیں پھر بھی میں اندازے نال کہہ چھڈیا، میں کہ پاجی کوئی ہونا ہے کوئی ماشاءاللہ کوئی 6-7 ہزار دا، کہندا لو ایک پورا 27,000 روپے دا جی، اے پورا اینوں ٹمکاؤنا آیا کہ نہیں؟ پھر انگوٹھی پائی پھر ایک جی پتا جی کیڑا ناگ ہے، میں کہا یار میں نگا نگا دا ایڈا پتہ نہیں ہے گا، نہیں یہ بڑا کام دا پتھر ہے، میں نے شعر پڑھ دیا، یہ پتھر خاک بدلیں گے میری قسمت کو، میں جہاں رکھ دوں یہ کروٹ لے نہیں سکتے۔ کہندے نہیں پاجی تسی بھی دانے پاؤندے جے، تانوں پتہ ہونا ہے بڑے ماشاءاللہ ون سونے پائے ہوندے نے، اور میں کہا یار میں پائے ضرور نے پر میں ٹمکاندا نہیں، کہندا نہیں پھر بھی اندازہ لاؤ، میں کوئی تھوڑا جا لایا تیر تکا تے کہندا جی اے ٹرپل اے دے وچ نیلم ہے، اسفائر ہے تے ماشاءاللہ اے دا ریٹ جیڑا نا جی اس ویلے 1 کروڑ دے قریب ہے، 1 کروڑ دے۔ کہندا جی جیڑا تسی پایا ہے بھی تے ماشاءاللہ کوئی 2-2.5 لاکھ دا ہونا ہی ہے نا، میں کہا پاجی 50 روپے دا لیا سی، اینا کی نا ساڑھے پیار نو لوکاں نے سمجھ لیا پی شاید اسی اظہار اومیں نہیں کری دا جویں تو گلی محلیاں 8 دن 12 دن لا کے اس تو بعد فارغ، اور میرے ویر پورے 12 مہینے الحمدللہ دن رات صبح شام ہر جگہ پہ ہر مقام پہ اپنی دعوت میں، اپنے بیان میں، اپنے خطاب میں، اپنی پڑھائی میں، اپنی تعلیم میں، اپنی تدریس میں، اپنے مطالعے میں، اپنی سٹڈی میں، اپنے بچوں کو اکٹھا کرنے میں، بلانے میں، ایک ایک پل جو ہے الحمدللہ گزرا ہے تو ایک ہی بات سکھائی ہے کہ لوگوں توحید وحدہ لا شریک رش والے علاقی اطاعت اکیلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہم نے اس کے علاوہ کوئی اور سبق پڑھا بھی نہیں، پڑھایا بھی نہیں، اور تجھے آج تک یقین بھی نہیں آیا تو آج ذرا میرا اعتبار دے۔ پیار کرنے والوں نے، لونڈیاں آزاد کرنے والوں نے اس انگلی پہ اعتبار کیا، میرے پیغمبر کے اس ہاتھ پہ اعتبار کیا، اس بازو پہ اعتبار کیا، اس وجود پہ اعتبار کیا، اس زبان پہ اعتبار کیا، بلکہ گالی دی، تبًا لک سائر الیوم، آج بھی پیار کرنے والے میرے نبی کی حدیث کو بھی گالی رد کر کے ریجیکٹ کر کے امتی کو جتوا رہے ہوتے ہیں، پیغمبر کو ہرا رہے ہوتے ہیں۔ حضرات یہ معاملہ دے، رب نے کیا کہا؟ تبت یدا ابی لہب وتب، آپ علماء سے سن چکے، حضرات اعتبار نہیں کیا۔ الحمدللہ جب سے پیغمبر نے قولوا لا الہ الا اللہ بولا کہ سر رکھنا ہے تو ایک در پہ رکھو، 360 بھی نہیں، عزا بھی نہیں، لات بھی نہیں، منات بھی نہیں، حبل بھی نہیں، ود بھی نہیں، صدا بھی نہیں، یغوث بھی نہیں، یعوق بھی نہیں، نصر بھی نہیں، نائلہ بھی نہیں۔ حضرات یہ میرے مشرق کے ہمسائے کے 33 کروڑ بنائے ہوئے الہ و معبود بھی نہیں، مورتیاں بھی نہیں، درخت بھی نہیں، حجر بھی نہیں، شجر بھی نہیں، ڈھیری بھی نہیں، نثار بھی نہیں، سرکار بھی نہیں، دربار بھی نہیں۔ اگر یہ سر جھکے گا ایک اکیلے رب کے در پہ جھکے گا، سر جس پہ جھک جائے اسے سر نہیں کہتے، ہر در پہ جو جھک جائے اسے سر نہیں کہتے۔ تجھے ابھی بھی پیار نظر نہیں آیا؟
اور جناب عاشق بن کے در در کے دھکے کھا کے کبھی عرش پر کبھی فرش پر کبھی تیرے در کبھی میرے در کبھی ان کے در کبھی ان کے در کبھی در بدر کبھی عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں سے گزر گیا پھر ہر سال عاشقی بھی بدل جاتی ہے. کون سمجھائے تجھے؟ ذرا پیار سے میرا پیغمبر پہ اعتبار دے. تیسری چیز دے، میرے محبوب نے جب کسی اور جگہ سر نہیں جھکایا، مشکلیں بڑی آئیں مگر 1.25 لاکھ انبیاء کی کسی قبر پہ مزار پہ یا جا کے فلسطین میں اپنی کو مشکل نہیں بلکہ ہر مشکل دا ایک کو حل. شاف معاشر کا اعلان یہ تھا اذا حزب امر فزع الى الصلاۃ، ہر مشکل دا ایک کو حل ہو تیار مسیح سے چل. تو کیسا امتی ہے، کیسا پیار ہے تیرا، کیسا اعتبار ہے کہ نام نبی نبی، نام نبی نبی، نام نبی نبی، نام نبی نبی، ادھر جو ہے نام نبی کا مگر غلام سبھی کا. ہر مشکل دا ایک کو حل ہو تیار تے بھاٹی چل، ہر مشکل دا ایک کو حل ہو تیار تے پاک پتنے چل، ہر مشکل دا ایک کو حل ہو تیار ملتانے چل، ہر مشکل دا ایک کو حل ہو تیار گجراتے چل، ہر مشکل دا ایک کو حل ہو تیار علی پور چل، ہر مشکل دا ایک کو حل ہو تیار تے اچنو چل، ہر مشکل دا ایک کو حل ہو تیار تے سیون چل. لیکن میرے مزاج کو دے، میری جماعت کو دے. جب بھی تیار ہوئے یا رب کے گھر کے لیے تیار ہوئے اور لوگوں یا مسجد نبوی کے لیے تیار ہوئے یا قباء کے لیے تیار ہوئے، اگر مشکل آئی محلے کی اسی مسجد میں سر رکھ کے دھر کر کے جھولی اٹھا کے کہا اللہ مشکل کو کہے آئے ہیں، مشکلیں اتنی بڑی نہیں ہیں، تم اتنی بڑی نہیں ہو جتنا بچانے والا اور دور کرنے والا رب اکبر ہے. اللہ اکبر میرا ایمان ہے، لا الہ الا اللہ میرا اعتبار ہے. نعرہ تکبیر، مسئلہ کیا کہ مسئلہ اہل حدیث، علماء اہل حدیث، رفقاء اہل حدیث، شہداء اہل حدیث، حاجت روا مشکل کشا، حاجت روا مشکل کشا. تیرا میرا رشتہ کیا، تیرا میرا رشتہ کیا، حرمت توحید پہ، حرمت توحید پہ. کلے بندے دی آواز تواڈے سارے نالوں بہتی ہے تے کہنا انہیں ہی سی جنوں قربان کرن دی. ایک واری محبت نال دل چ فیصلہ لے لو، اسی ٹمکاؤنا نہیں چاہتے، اسی اپنے اعتبار اور پیار دا اظہار الحمدللہ عمل نال کرید ہے. عمل پیش ہے، کردار سامنے میں. زندگی پر لی مثال ملے تو بسم اللہ نہ ملے تو میری قبر تے ایک باری وہ بھابی تے لے آویں جڑا کسی اور در تے چکیا ہوا. وہ مل جائے تنہا تو منانا نہیں مشکل، مشکل تو یہ ہے وہ تنہا نہیں ملتے. رب یکتا کو، اس کی توحید کو، اس کے در پہ رب کے گھر میں اس سر کو ٹیک کے کبھی مل تو صحیح. تیرا رب جو ہے وہ تیری مشکلیں نہ ڈالے تو مجھے کہنا، لیکن تیرا پیار تو ہے، اعتبار نہیں کیا. دعوت ہے کہ پیار جس سے ہو اس کا اعتبار بھی کرتے ہیں. آگے چلیے. محمد الرسول اللہ. پاجی میرے نال ہی ہو، ایک گل تے دسو افضل ذکر کیڑا ہے جڑا سب تو افضل ذکر ہے؟ اچھی بولے ہو جن. پھر دسو ایک باری لا الہ، بس یہ نہیں ہے. ہاں جی سونے جس زبان نے وحی والا قرآن دیا ہے نا، اس نے جتنی مقدار دی ہے میرا پیار بھی اتنا ہے، میرا اعتبار بھی اتنا ہے. میرے آقا نے جب کلمہ سکھایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، جب اذان سکھائی اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، ساری دنیا اذان دیتی ہے جملے واضح، مگر جب بات افضل الذکر کی آئی میرے مرشد نے کہا افضل الذکر لا الہ الا اللہ. میرے صحابہ نے صرف اتنی رپورٹ کری کیونکہ پیار تھا تو اعتبار تھا. افضل الذکر
الذکر لا الہ الا اللہ، صحابہ سے تابعین نے روایت لی، اتنا ہی معیار رکھا، اتنی مقدار رکھی، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، تابعین سے تبع تابعین نے روایت لی، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، ان سے روایت فقہاء و محدثین نے لی، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، مقدار اتنی رکھی، حضرات مفسرین نے روایت لی، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، روایت کے الفاظ اتنے ہی رکھے، ہمارے اہل الحدیث نے روایت لی، بچوں کو پڑھایا، یہی پڑھایا، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، پیغمبر نے جتنے جملے بولے تھے نہ ہم نے اس سے بڑھایا ہے نہ اس سے کم کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، شان صحابہ، مسلک حق اہل حدیث۔ تجھے ابھی بھی پیار نظر نہیں آیا تو ایک مثال اور لے لے، وَبِالْمِثَالِ يَتَّضِحُ الْمَقَالِ، میرے پیغمبر پہ کتنی صورتیں اتری؟ 114۔ تیرا بھی ایمان میرا بھی ایمان، وہی قرآن تیرے پاس وہی میرے پاس، 114 میں 113 میں بسم اللہ پوری اتری، ایک میں نہیں اتری، جس میں نہیں اتری میں نے کوئی تعویل سے، کوئی دلیل سے، کوئی وضاحت سے، کوئی توضیح سے، کوئی تشریح سے، چونکہ سے، چنانچہ سے، اگرچہ مگرچہ سے، کسی فقہ سے یا فقاہت سے، اپنی سمجھ یا اپنے انداز یا رائے یا قول اور فعل سے میں نے وہاں بسم اللہ نہیں لی، میرے پیغمبر نے 113 صورتوں میں بسم اللہ پوری دی، جہاں پوری ملی ہم نے پوری لی، میرے پیغمبر نے جہاں ادھوری دی ہم نے کوئی اور اپنی رائے نہیں شامل کی، بسم اللہ اللہ اکبر، جانور کو ذبح کرتے ہوئے جتنی ملی اتنی پڑی، نسائی کی حدیث سنن کے اندر موجود، توضؤ بسم اللہ، اور بسم اللہ پڑھ کے وضو کرو، میرے آقا نے یہاں ادھوری رکھی، میں نے چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ کوئی ایسی ویسی جو ہے وہ بات پیش کر کے اس کو رد کر کے پوری پڑھنے کی کوشش نہیں کی، ہم نے کہا آقا نہیں دی تو نہیں صحیح، دی ہے پوری تو پوری صحیح، ادھوری دی ہے تو وہ ادھوری بھی کافی، آ میرا پیار دیکھ، میرا اعتبار دیکھ، ابھی بھی یقین نہیں، مثال اور لے، میرے پیغمبر نے تعداد جتنی رکھی ہے میں نے تعداد بھی نہیں بدلی، میں نے یار بدل گئے، کلاسیں بدل گئی، رومز بدل گئے، انسٹیٹیوٹس بدل گئے، یارانے بدل گئے، دوستانے بدل گئے، نظریں بدل گئی، چہرے بدل گئے، لوگ منہ دکھا گئے، پیچھا دکھا گئے، ہم نے کہا کوئی بھی نہ رہے، ایک اکیلا بدن ہے جب تک، جان میں جان ہے جب تک، پیار ہے جب تک، ایمان کا جو ہے معیار ہے یہ، اور پیار اور اعتبار ہے یہ، ساری دنیا نے اپنی کتابوں میں لکھا، بڑے بڑے فقہاء نے لکھا، علامہ عینی نے لکھا، حضرات لوگوں نے پڑھا اور پڑھایا، کسی نے کہا 20 ہے، کسی نے کہا 23 ہے، کسی نے کہا 27 ہے، کسی نے کہا 29 ہے، کوئی بولا 33 ہے، کسی نے کہا 36 ہے، کسی نے کہا 39 ہے، کوئی بولا 41 ہے، کسی نے کہا 47 ہے، کسی نے کہا لا حد لا، کوئی تعداد مقرر ہی نہیں، صلاۃ اللیل مثنی مثنی، یہ چونکہ دو دو ہے تو بے شک ہزاروں نوافل پڑھ لو، ہم نے کہا یہ تمہارا پیار تمہارا اعتبار، ہم نے پتہ کرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر کی گواہی ملی، ماں جی کی گواہی ملی، رمضان کی گواہی ملی، غیر رمضان کی گواہی ملی، میرے پیغمبر کی تعداد جو 11 تھی، ساری دنیا لڑ گئی، ناراض ہو گئی، میں نے رمضان میں بھی 11 رکھی، میں نے غیر رمضان میں بھی 11 رکھی، حضرات میرے یار نے 11 مہینے 11 رکھی، میرے یار نے 11 مہینے 11 رکھی، کداں عشاء دیاں رکعتاں بیچارہ 17 پڑھاوندا رہیا، ہم نے ڈیٹیل مانگ لی، ایتھے ہتھ مار کے کہندا جی دواں گے دلیل دواں گے، ہم نے کہا چھوڑ یار، تنہائی میں بیٹھ کے اگر مل جائے نا